سرکار کی زیارت میں جملہ ہے السلام علیکہ یا حجت المعبود وَالظِّلَّةُ الممدود، اے معبود کی حجت میرا سلام، اے مخلوق کے سر پر اللہ کے پھیلے ہوئے سائے میرا سلام۔ اللہ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، جو حقیقت تک پہنچے میں داد دیتا ہوں اسے، اور صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے۔ جو نہیں بھی پہنچے انہیں میں اکیلا نہیں کرنا چاہتا۔ سایہ دیکھو، سایہ ایک ہوتا ہے، ہوتا بہت سروں پہ ہے۔ یہ صاحبان لگا ہوا ہے نا، ایک ہی ہے نا۔ اب ایک ایک بندے کے لیے الگ تو صاحبان نہیں ہے نا، ایک صاحبان ایک سائے کے نیچے بہت سے لوگ، اور یہ ہے اللہ کا سایہ۔ اور صفت کیا ہے؟ ممدود۔ لیکن سب اشارہ تھا، ایک بات کہہ کے گزر رہا ہوں، ہے ذل، صفت ممدود۔ مرزا صاحب اللہ جنتی لوگوں کا انعام بتا رہا ہے سورہ واقعہ میں، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے جنتی لوگ جنت میں پھیلے ہوئے سائے کی پناہ میں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، پوری مجلس پڑھنا پڑ جاتی ہے۔ اب ایک کس بندہ شاہ کی ایک مجلس میں شرح کرے؟ ہاں، لیکن ہو سکا تو میں آپ کو سی ڈی بھیجوں گا۔ ملتان میں نے محرم سے کوئی چند دن پہلے سوال آ گیا تھا، پھر میں نے پوری مجلس اس سوال پہ پڑھ دی کہ رسول کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ ہاں، تو سوا گھنٹہ کی مجلس ہے، اس میں نے وہ علتیں بتائی ہیں کہ سایہ کیوں نہیں تھا۔ ہاں، چونکہ آج موضوع سرکار زمانہ ہے، اس کے بعد ذل ممدود کے حوالے سے دو فکریں کہنے لگا ہوں تمہاری خدمت میں۔ بڑا تیر مارا ہے لوگوں نے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ یہ ذہن میں رکھ لو، صرف رسول کی بات نہیں، جو بھی محمد ہوتا ہے بے سایہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر رسول بے سایہ ہوتا تو پھر ہر رسول بے سایہ ہوتا۔ جبکہ موسیٰ کا سایہ تھا، نوح کا تھا، ابراہیم کا تھا، عیسیٰ، رسولوں کے سائے تھے، محمد کا سایہ نہیں تھا۔ تو سایہ نہ ہونا شرط محمدیت ہے۔ جی ہاں، تو میں نے 14 محمد دیکھے ہیں دنیا میں، تو ان 14 میں سے کسی کا بھی نہیں تھا، تیرے زمانے کے امام کا بھی نہیں۔ کیوں؟ بعض کی تحقیق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ ظِلَّ اللَّهِ وَأَنَّ الظِّلَّ لَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ، کیونکہ یہ خود اللہ کا سایہ ہیں اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں میں نے اصل بحث کی ہے اور دلائل قاہرہ سے ثابت کیا ہے کہ یہ کلیہ ہی غلط ہے۔ ہاں، یہ کلیہ ہی غلط ہے۔ اب دیکھیں، سائے کی پہلے حقیقت کو دیکھیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، سورہ فرقان ہے، پڑھ لینا، یہ لے آؤ ممبر پہ۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا وجعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو نے اپنے رب کو دیکھا نہیں کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو سائے کو اپنے پاس روک لیتا۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، ہاں، صاحبان اشارات کے لیے اشارے ہیں، یعنی کسی ایسے سائے کی بات ہو رہی ہے جو چل پھر سکتا ہے، جو روک سکتا ہے، جو بھیجا جا سکتا ہے۔ دیکھا نہیں کیسے پایا؟ وہ جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور قرآن کہتا ہے سورج دلیل ہے سائے پر۔ یعنی اگر سورج نہ ہوتا سایہ کسی کا بھی نظر نہ آتا،
सूरज ने आके बताया। अल्लाह है जी जी कि किसका साया है और किसका नहीं है, और ये भी कुरान कहता है। मैंने कहा ना ये फलसफा और कुलिया ही गलत है भाई, चूंकि ये अल्लाह का साया है इसलिए साया नहीं, ये कुलिया गलत है। हाँ हाँ, ये मुफलिस ये इल्म की दलील है, कमी है इल्म की दलील है। हाँ, जो इल्म बांटने वाले से इल्म लेते हैं वो इस कुलिये से मुतमिन नहीं हो सकते। अब देखिए हुजूर, सूरज है, थक गया तो छोड़ दूं, सूरज दलील है साए की, ठीक है। कुरान कहता है जन्नत में सूरज नहीं होगा। सूरज दार को पढ़ लेना, ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, जन्नत में ना सूरज निकलेगा ना चांद। लेकिन जन्नत की ही आयत पढ़ी थी मैंने सूरह वाक़िया की, फैले हुए साए के नीचे होंगे। समझ में आ रही है बात भाई या नहीं? कयामत के दिन भी सूरज नहीं होगा। ये हैरान हो गया ओ भाई, इतनी मशहूर बात पे तो खुदा के लिए हैरान होना छोड़ो। इज़ा शम्स कुव्विरत, अल्लाह फरमाता है सूरज कयामत के दिन बेनूर हो जाएगा, सूरज की बीनाई छीन ली जाएगी, सूरज की आंखें निकाल ली जाएंगी। तो सूरज तो होगा ही नहीं, फिर लिवाउल हम्द का साया क्यों मांगते हो भाई? ये फिर किसी अशरे में मुझे याद दिलाना, मैं पूरी मजलिस पढ़ूंगा इस मसले पर और बहस करके बताऊंगा कि कयामत के दिन जब सूरज नहीं होगा तो ज़बानें क्यों बाहर आएंगी, प्यास क्यों लगेगी, पसीने से लगामें क्यों चढ़ जाएंगी। हाँ, ये हकायक और असरार का एक अलहदा सफर है। और आओ देखो, यानी शाय का वजूद, ये जरूरी नहीं कि हर जी वजूद सायादार भी हो। ये परचम है ना, परचम है ना, साया होता है इसका या नहीं होता है? ठीक, आओ इसको लिए को भी गलत कर दिखाऊं कुरान से। भाई मेरे अगर तो है सोचना तो फिर मैं बैठ जाता हूं, आप सोचो। हाँ, वरना बस सुनो और समझ में आ जाए तो मान लो। हर वो शख्स जो यहां झुटलाता रहता है मेरे मौला को, उसे खबरदार कर रही है यह आयत, सूरह कलम में है, पढ़ कुरान। कयामत के दिन कुछ लोग आएंगे, फरिश्ते कहेंगे इन्हें जहन्नम ले जाना है, वो फरिश्तों से अपने पास धक्कम फेल में छुड़ा के दौड़ेंगे, अल्लाह से फरियाद करेंगे, पालने वाले तेरे फरिश्ते हमें जहन्नम में धकेल रहे हैं, हमारी नमाजें कहां गई, हमारे रोजे क्या हुए, हमारी हज का क्या बना, हमारे अमाल का ढेर था वो किधर गया। कुरान है, कुरान ले आ मिंबर पे, अल्लाह कहेगा इन तालिकू इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसे झुटलाते रहे हो उसके पास जाओ। क्या कहेगा? इन तालिकू इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसकी तकज़ीब करते थे, जिसे झुटलाते थे उसके पास जाओ। और जब उसके पास आएंगे पता है वो क्या कहेगा? अगला हिस्सा, इन तालिकू इला ज़िल्ल ज़ी सलासिन शुअबिन ला ज़लीलिन वला युग़नी मिन अल्लाह। अल्लाह कहेगा 3 शाखों वाले परचम के नीचे जाओ, ला ज़लीलिन, जिसका साया ही कोई नहीं। परचम भी है, साया भी नहीं है। यानी पहले हक की मिसाल दी थी, अब बातिल की मिसाल है। बातिल के परचम का साया नहीं होगा। अब देखो शमियाना लगा हुआ है, इसके नीचे मुसलमान बैठे, यहूदी बैठे, साया तो डालेगा ही, लेकिन जो लिवाउल हम्द खैबर शिकन के हाथ में होगा उसकी जात में यही तिलिस्म, यही तो करिश्मा है। मोमिन पे छांव करेगा, मुनाफिक पे धूप डालेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ, अब यानी मैं बहस में पड़ा रहा तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप बात को भी समझ लें और जहनों पे ज्यादा बोझ भी ना पड़े। साए का नैयर ज़ैदी फलसफा क्या है ये भी कुरान से पूछो, फिर समझ में आएगा। हमारे हैं क्यों, 14 के क्यों नहीं। रब्बे मोहम्मद की कसम, और
یہ جو بات اب بتانے لگا ہوں، بے شک وہ سیڑھیاں ملتان والی منگوا لینا، یہ جملہ وہاں بھی نہیں بولا میں نے، کیونکہ ایک راز میں لاتعداد علتیں ہوتی ہیں، ان کو اور بتائی تھی، تمہیں اور بتا رہا ہوں۔ آمادہ ہو؟ اندر والے تھک تو نہیں گئے؟ اگر یہ نعرہ میرے یقین کے لیے تھا تو یقین مانیے کوئی یقین نہیں آیا مجھے۔ ہاں بس میرے طرف دیکھو، محلے بانٹ کے نعرے نہ لگایا کرو، یک زبان لگایا کرو۔ سائے کا فلسفہ قرآن سے پوچھو، کیوں ہے سایہ؟ سورہ نحل کی آیت، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اولاد آدم کے سائے بنائے ہیں، کبھی دائیں پھیلاتا ہوں کبھی بائیں پھیلاتا ہوں، کیوں؟ ان سے اپنے سجدے کراتا ہوں۔ جی سورہ رات کو پڑھنا، للہ یسجد من فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں جو ساتوں آسمان میں ہیں، جو زمین پر ہیں، سب سجدہ کرتے ہیں۔ کس پوزیشن سے؟ طوعا وکرہا، ظلالہم بالغدو والآصال، فرمایا بندے نہ بھی کریں، صبح و شام طوعا یا کرہن ان کے سائے سجدے کرتے ہیں۔ آؤ جب میں نے تفاسیر اہل بیت کو پڑھا، جاگو نتیجہ دینے لگا ہوں پنڈی والوں کہ کیوں کرا رہا ہے سائے سے سجدے۔ اللہ نے کہا کوئی متکبر ہے، سجدے سے انکاری ہے، وہ یوں جھکے، جو جھک رہا ہے اس کی نماز میں وسوسے ہیں، اس کی نماز میں بندوں کے لیے سوچ ہے، مخلوق کے لیے فکر ہے۔ بندگی میری، سوچ میری مخلوق کی، وہ نماز تو میں قبول نہیں کروں گا۔ میں نے سائے سے سجدہ کیا، سایہ تو خالص مجھے جھکتا ہے نا۔ اب جس کے، اور دیکھو سایہ غضنفر کا بھی ہے، سایہ آدم کا بھی ہے، یعنی غضنفر سے لے کر آدم تک نماز میں کسی اور کو سوچ سکتے تھے، ان کے سائے سے سجدہ کرایا۔ 14 نہ کسی کو سوچ سکتے تھے۔ اللہ جی جی ہاں ہاں، اس لیے ان کے سائے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ ان سے سجدہ کرائے۔ نہیں کون ہے؟ لاؤ کوئی نبی دکھاؤ ایسا، چیلنج ہے، کوئی نبی لاؤ آدم سے عیسیٰ تک، 14 کے گھر کے علاوہ، جو اللہ سے یہ کہہ رہا ہو سجد لکا بدنی و لحمی و دمی و بشری و سوادی و بیازی و خیالی، پالے وارے میرے بدن نے تجھے سجدہ کیا، میرے گوشت نے تجھے سجدہ کیا، میرے لہو نے تجھے سجدہ کیا، میری کھال نے تجھے سجدہ کیا، میرے بال نے تجھے سجدہ کیا، میرے جسم میں جو کالے رنگ کی شے ہے اس نے سجدہ کیا، جو سفید رنگ کی ہے اس نے سجدہ کیا، میرے خیال نے تجھے سجدہ کیا۔ جی جی، جن کے بدن سے بال تک اور بال سے خیال تک اس کو جھکے، ان کے سائے کی ضرورت ہی نہیں تھی، چونکہ بے داغ ذاتیں تھیں۔ کہا تم تو میرا سایہ ہو۔ مخلوق کے سر پر پھیلایا، اور سایہ چونکہ سر پر ہوتا ہے قائم کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے تمہاری، وہ تم میں سے ہر شخص کے سرانے قائم۔ آج پتہ چلا اسد کی چکر کیا ہے کہ رسول نے ابو الوفا شیرازی سے یہ کیوں کہا تھا۔ بتایا نا رسول نے، علی کو اس طرح بلایا کر، حسن کو اس طرح، حسین کو اس طرح، ان سارے ائمہ کے بارے میں بتاتا آیا۔ اس نے پوچھا اور قائم زمانہ کو اسے کب اور کیسے؟ توجہ فرماتے اذا بلغ السکین منک حقذا وہوما اوما الی حلقہ،
فنادے یا صاحب الزمان اغثنی، فرمایا جب قاتل کا خنجر تیری شہ رگ پہ آ جائے پھر قائم کو بلا۔ اللہ کیوں یا رسول اللہ پہلے کیوں نہ بناؤں؟ فرمایا آنے میں وقت اسے چاہیے جو کچھ دور ہے، جو سر پہ پہلے قائم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو پہلے ہی سر پہ سائے کی طرح کھڑا ہے اسے آنے میں دیر کیسی، اسے آنے میں وقت کیسا ہے؟ اس لیے بے شک شہر رگ پہ پہنچ جائے قاتل کی چھری جی، پھر اپنے امام کو بلاؤ۔ آج راز کا پتہ چلا، بس ختم ہو گئی بات، میں راضی ہوں تم سے کہ ہاں جی ہاں ایک بہت اچھا سوال کر دیا اور موقع پہ ہی کیا۔ جی جی ہاں، تفاسیر اہل بیت کا میں ضامن، ایک دو دن کا وقت دے دینا، ٹرک کتابوں کا لاد کے میں منگوا لوں گا۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی ہاں، یہ قد قامت الصلاۃ اور اقیم الصلاۃ کا مطلب ہی یہی لکھا ہوا ہے تفاسیر اہل بیت میں کہ من قبل ولاؤ یا تقاؤ میں اول محمد قد اقام الصلاۃ، جس نے قائم آل محمد کی ولایت کو تسلیم کیا اس نے نماز قائم کی۔ جو قائم کی ولایت کو نہیں مانتا اور اگر کہہ رہا ہے قد قامت الصلاۃ، مولا کہتے ہیں بکواس کر رہا ہے، قائم نہیں کر رہا۔ جیتے رہو۔ عیسیٰ کے جب سرکار عیسیٰ سے کہیں گے یا ابن مریم تقدم الی الصلاۃ، اے مریم زادے آگے بڑھا اور نماز پڑھا، تو وہاں دو تین جملے بولے گا عیسیٰ، ان میں ایک یہ بھی ہے قد اقیمت لک الصلاۃ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میں کیسے آ سکتا ہوں، صلاۃ قائم تو تیرے لیے ہوئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یعنی بلکہ چلو ایک راز کی بات اور بھی بتاتا چلوں۔ ہاں، نمازیوں کی نماز قیام سے شروع ہوتی ہے۔ میں شرح نہیں کروں گا، کہو گے بھی تو نہیں کروں گا۔ نمازیوں کی نماز قیام سے شروع ہوتی ہے، سلام پہ ختم ہوتی ہے۔ عارف مومن کی نماز رکوع سے شروع ہوتی ہے، قیام پہ ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے مریم سے بھی کہا تھا یا مریم اقنتی لربک ورقعی مراکع، اے مریم تو بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ عارف کی نماز شروع ہی رکوع سے ہوتی ہے۔ اور میں یہاں جسمانی قیام کی بات ہی نہیں کر رہا، حقیقت قیام کی بات کر رہا ہوں۔